Islamic Knowledge Urdu 2.0 کہ میں اپنے باپ کے ساتھ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اور ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے خبر دی، انہیں ان کے والد عبد الرحمن نے خبر دی، انہیں مروان نے خبر دی، اور انہیں عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ بعض مرتبہ فجر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے ساتھ جنبی ہوتے تھے، پھر آپ غسل کرتے اور آپ روزے سے ہوتے تھے۔ اور مروان بن حکم نے عبد الرحمن بن حارث سے کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تم یہ حدیث صاف صاف سنا دو، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ اس کے خلاف تھا۔ ان دنوں مروان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مدینے کا حاکم تھا۔ ابو بکر نے کہا کہ عبد الرحمن نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ اتفاق سے ہم سب ایک مرتبہ ذوالحلیفہ میں جمع ہو گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہاں کوئی زمین تھی۔ عبد الرحمن نے ان سے کہا کہ آپ سے ایک بات کہوں گا، اور اگر مروان نے اس کی مجھے قسم نہ دی ہوتی میں کبھی آپ کے سامنے اسے نہ چھیڑتا۔ پھر انہوں نے عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ذکر کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں کیا کروں؟ کہا کہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی تھی، اور وہ زیادہ جاننے والے ہیں کہ ہمیں حمام اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو جو صبح کے وقت جنبی ہونے کی حالت میں اٹھا ہو افطار کا حکم دیتے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت زیادہ معتبر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1925 1926 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے، لیکن اپنی ازواج کے ساتھ تقبیل، بوسہ لینا و مباشرت اپنے جسم سے لگا لینا بھی کر لیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سورہ طٰہٰ میں جو معرب کا لفظ ہے وہ حاجت اور ضرورت کے معنی میں ہے۔ طاؤس نے کہا کہ لفظ اولل الاربع جو سورہ نور میں ہے اس احمق کو کہیں گے جسے عورتوں کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1927 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج کا روزے دار ہونے کے باوجود بوسہ لے لیا کرتے تھے، پھر آپ ہنسیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1928 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں چپکے سے نکل آئی اور اپنا حیض کا کپڑا پہن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہوئی؟ کیا حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی چادر میں چلی گئی، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل جنابت کیا کرتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہونے کے باوجود ان کا بوسہ لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1929 کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، رمضان میں فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام سے نہیں بلکہ اپنی ازواج کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے غسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ غسل جنابت روزے دار فجر کے بعد کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1930